یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ ہم اس زندگی کو فالو کریں. وہ الگ بات ہے کہ ہم اتنے بد نصیب ہی کہوں گی کہ ہم نہیں کر پاتے، حالانکہ ہمیں کرنا چاہیے. اب بیٹی کا جو مقام ہے بیسیکلی وہ بتایا گیا کہ بیٹی کا کیا مقام ہے اسلام میں. لیکن ابھی بھی میں افسوس کے ساتھ کہوں گی، ابھی بھی اسامہ پگری کریں گے، ابھی بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں لیکن ابھی بھی بیٹی کے پیدا ہونے پہ افسردہ ہو جاتے ہیں، اور بیٹے کے پیدا ہونے پہ شادیانے بجائے جاتے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں. بیٹی کو ابھی بھی بوجھ سمجھا جاتا ہے، اور یہ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ ہیں جن کی میں بات کر رہی ہوں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے دن کی مناسبت سے تو ہونا تو یہی چاہیے کہ آج کا ہر لفظ سلام عقیدت پیش کرے اماں جان فاطمہ الزہرا بطول رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صرف بطول نہیں، جو میرے نبی کے جگر و دماغ کا پھول بھی ہیں. سبحان اللہ. آپ کی ذات گرامی کے لیے کروڑوں عظمتیں ہیں، کروڑوں سلام ہیں ہماری طرف سے. جو سوال آپ نے کیا میں اس کے بعد پھر کچھ گوش گزار کرنا چاہوں گا. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر ایگزامپل کوئی نہیں ہے. بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ، عورت بیٹی ہے، عورت ماں ہے، عورت بہو ہے، اور عورت والدہ ہے، عورت بہن ہے، اس کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، کیا بیہیویئر رکھنا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اپنی زندگی میں فرما دیا. اب بیٹی کو اتنی عزت دے کر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہی رویہ اختیار کرنا ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 کام کیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام چوتھا بھی کیا کرتے تھے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 شخصیات کے ساتھ عجیب رویے رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں کبھی ایسا نہیں موقع ملا کہ میں نے سلام میں پہل کی ہو. میں جب بھی گھر آیا ہوں تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے سلام میں پہل کی ہے. سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق یہ ہے کہ اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں نے زندگی میں بڑی کوشش کی کہ میں ابا جان کو سلام کرنے میں پہل کروں، مگر میں نہیں کر سکی. ابا جان ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کرتے. میں قربان جاؤں اس ماں کے قدموں پر، اس ماں کے قدموں میں آنے والی جوتی سے لگنے والی خاک پا پر. اس ماں کا کیا لیول ہے اماں فاطمہ الزہرا کا کہ جس کا احترام امام الانبیاء سے کروایا جا رہا ہے، امام الرسل سے کروایا جا رہا ہے. نبیوں کے نبی ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں. اللہ. اور سفر کی یہ صورتحال ہے، کہیں جاتے ہیں تو آخری ملاقات فاطمہ الزہرا سے ہے، کہیں سے واپس آتے ہیں تو پہلی ملاقات اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جی. اور یہ ایسی خوبیاں ہیں اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ سوال، آپ کے سوال کا جواب تو آ گیا کہ ہمیں بیٹی کے ساتھ کون سا رویہ رکھنا ہے، کون سا بیہیویئر رکھنا ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بیٹی آپ کی پیدا ہوئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ مجھے میری سب سے زیادہ افضل بیٹی زینب ہے. اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ صفات کو دیکھیں، آج ان کا یوم وصال ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایز اے چیپٹر ہمارے کالج میں، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے مدارس میں، دینی مراکز، وہ کسی بھی مکتبہ فکر کے ہیں، کسی بھی مسالک کے ہیں، ان کے اندر باقاعدہ عنوان دے کر ان شخصیات کو رکھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے. اور آج ہماری دین سے جو دوری ہے، جو سوال آپ نے کیا کہ جی باپ کا رویہ بیٹی کے ساتھ وہ کیوں نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے؟ باپ کا رویہ بچی کے ساتھ وہ کیوں نہیں؟ آج بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم بیٹے کی پیدائش پر عجیب سی ہماری کیفیت ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، دنیا سے چلے گئے. حضور کی بیٹیاں تھیں، اور حضور نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں وہ 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے، اور پرورش کرنے کے بعد انہیں اپنے گھر سے شادی بیاہ کر کے انہیں رخصت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں 2 انگلیاں اٹھا دی، فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا جس طرح یہ دوسری انگلی ہے. ابو داؤد کی روایت ہے. اور حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کیا کہنے. آپ کے متعلق ام المؤمنین حضرت عفیفہ کائنات اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ 5 صفات اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دی گئیں. پہلا جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا الصابرۃ، سب سے زیادہ صبر کرنے والی تھی. دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ ودیانۃ، فرمایا سب سے زیادہ دیانت دار تھیں، امانت دار تھیں. آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، اہم ایمانتیں حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ میں کچھ اہم ایمانتیں آپ کے پاس آئیں، تو اس موقع پر ضرورت پڑی کہ حالات ایسے بگڑ گئے، اس موقع پر ضرورت پڑی کہ انہیں کس کے پاس امانت رکھوایا جائے، تو خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق وہ امانتیں کس کے پاس رکھواتے ہیں؟ حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت عثمان غنی کی اہم ایمانتیں کس کے پاس ہیں؟ اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی ایمانتیں لے کر آئے، فرمایا کس کی ہیں؟ فرمایا عبد الرحمن بن عوف کی ایمانتیں ہیں، انہوں نے یہ پیغام دیا کہ نبی کی بیٹی سے کہیں کچھ وقت کے لیے یہ آپ اپنے پاس سنبھال لیجئے۔ تیسری صرف کیا اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فرمایا وقان نیتن، فرمایا سب سے زیادہ قناعت کرنے والی تھیں، یعنی جتنا مل گیا اس پر صبر کر لیا، کبھی کسی بات کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نبی کی اس بیٹی نے، یہ جو روزہ ہے اس روزے میں جو محمد مصطفیٰ سوئے ہوئے ہیں، ان کی اس بیٹی فاطمہ الزہرا فاطمہ بطول نے مجھ سے کبھی کسی بات کا مطالبہ نہیں کیا، اور یہ سب سے پیاری خوبی ہوتی ہے۔ ہاں جی، سب سے پیاری خوبی ہے، کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ ضرورت ہوتی ہے بیماری کے وقت، اور شوہر ہی وہ ہستی ہوتی ہے جس سے عورت اپنے سب سے قریبی جملے، اپنی دل کی بات کہہ سکتی ہے۔ چوتھی صرف کیا بیان فرمائی؟ فرمایا صفیتن، فرمایا سب سے زیادہ رحم دل تھیں۔ اور پانچویں صرف کیا بیان فرمائی؟ شاکرتن، فرمایا سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والی تھیں۔ اس پر میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا، صابرون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبے سفر کے بعد جنگ سے واپس آئے، تو یہ ایسا سفر تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام تمام، غالباً یہ غزوہ تبوک کا موقع ہے، جب چلے گئے تو واپس آئے تو جاتے ہوئے حضور نے محسوس کر لیا تھا کہ میری بیٹی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ وہ موقع تھا کہ جس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھنے پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پہلی ملاقات مدینہ پہنچنے کے بعد کس سے ہوتی تھی؟ اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوتی تھی۔ جب تشریف لائے اور حسب معمول دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا، دونوں ہاتھ آگے کیے نبوت نے، نبوت کے ہاتھ آگے بڑھے اور اپنی بیٹی کو پکڑا، اٹھا کے گلے لگایا، ماتھا چوما، تو محسوس کیا کہ بیٹی کی طبیعت کافی خراب ہے، اور مزاج شناس تھے، آپ سے زیادہ بیٹی کو کون سمجھ سکتا ہے۔ فرمایا بیٹی مجھے لگتا ہے آپ نے کافی دنوں سے کچھ نہیں کھایا پیا، تو آنکھوں میں آنسو آئے۔ فرمایا ابا جی ایسے ہی ہے، 7 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں۔ تو فرمایا آپ نے کسی سے کہا نہیں؟ فرمایا ابا جی میں بیٹی کس کی ہوں، میرا والد کون ہے، میں کسی سے کیسے کہہ سکتی ہوں۔ آپ فوراً باہر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو پہلی نظر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑی۔ حضرت عثمان غنی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں؟ فرمایا میری بیٹی کے پیٹ میں کچھ نہ ہو اور محمد مصطفیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فوری طور پر اہتمام و انتظام کیا گیا، چونکہ یہ سارے صحابہ ساتھ گئے ہوئے تھے، کچھ کھجوریں، خشک گوشت وغیرہ بھیجا گیا آپ کے پاس۔ تو جب یہ سب کچھ آ گیا اور حضرت اماں فاطمہ الزہرا نے کچھ کھا پی لیا، تو کھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ پھر آئے، پھر آ کر جب دیکھا تو آپ مسکرائیں، اور مسکرا کر جب آپ کو مسکراتا دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے۔ فرمایا جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھ محمد کو خوش کیا، اور جس نے مجھ محمد کو خوش کیا اس سے آسمانوں کا رب خوش ہو گیا، آسمانوں کا رب اس سے خوش ہو گیا۔ اور یہ ایسی ہستی ہیں، میرا دل یہ کرتا ہے، میرا من یہ چاہتا ہے کہ انہی پر آج کا جتنا پروگرام ہے انہی پر بات کی جائے، اور انہی کی ذات پر بات کی جائے، انہی کی سیرت پر بات کی جائے۔ اور جہاں تک بیٹیاں سن رہی ہیں، بہنیں سن رہی ہیں، اگر کسی گھر کے اندر، کسی بھی گھر میں ایک باپ ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹیوں کے اعتبار سے، بہو کے اعتبار سے سکون چاہتا ہے، شوہر اس بات کا سکون چاہتا ہے کہ میری بیوی کیسی ہو، باپ اس بات سے سکون چاہتا ہے کہ میری بیٹی کیسی ہو، بھائی اس طرح سکون چاہتا ہے کہ میری بہن کیسی ہو، تو میں ان سے کہوں گا کہ وہ ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھیں۔ یہ بھی ایک افسوس کی بات ہے کہ ہم سال بعد ان کے وصال کے موقع پر یا ان کے یوم پیدائش کے موقع پر انہیں یاد کرتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں نہیں ہیں کہ جن کو کسی ایک پروگرام کے اندر ان کا احاطہ کیا جائے۔